جنوبی افریقہ نے پہلے T20 میں پاکستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد 11 رن سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم 184 رنز کے تعاقب میں 8 وکٹ پر 172 رنز بنا سکی۔ رضوان کے 74 رنز پہ ٹیم جیت میں ناکام آ سکے۔ آل راؤنڈ کارکردگی پر جارج پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ سیریز کے مقابلے اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے فیض حمید پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز شامل ہیں۔ 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ دعا کریں سزائے موت نہ ہو، عمر قید ہو جائے۔ بانی PTI کے خلاف فیض حمید شواہد اور گواہیاں دے چکے۔ سینٹر فیصل وابڈا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، سوال کے جواب میں بولے فیض حمید اور بانی PTI دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج اپنے فوجی کا ٹرائل کرے اور دوسرا نہ کرے۔ فیض حمید اور بانی PTI پر 9 مئی کا کیس ایک ساتھ چلے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو، بولے واضح امکان ہے دونوں کا ٹرائل ایک ساتھ ہوگا۔ فیض حمید PTI حکومت کے تمام معاملات میں کھل کر ملوث تھے۔ کوئی بھی کام ان 3 لوگوں یعنی بانی، باجوہ اور فیض حمید کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں فیض حمید کا ٹرائل فوج کا اندرونی معاملہ ہے، PTI کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ چیئرمین فرد جرم ابتدا ہے، اختتام نہیں۔ مقدمہ چلے گا تو وہ دفاع کریں گے، ہو سکتا ہے سزا ہو سکتا ہو یا بری ہو جائیں۔ گنہگار کو چھوڑیں گے نہیں، بے گناہ کو چھیڑیں گے نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام، کہا ملک کے خلاف ناپاک سازش اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں بخشیں گے۔ سپریم کورٹ کا 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے لیے بانی PTI کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کا کیس، سپریم کورٹ نے زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی لطیف کھوسہ کی استدعا مسترد کر دی۔ توہین عدالت کیس میں بانی PTI کو نوٹس کیا تو انہیں یہاں پیش کرنا پڑے گا، اس حوالے سے ہدایات لے لیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ کے ریمارکس، جسٹس جمال مندخیل نے کہا توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے، عدالت آپ کو راستہ دکھا رہی۔ یوگ پہ سیکورٹی فورسز کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 15 خارجی مارے گئے۔ سپاہی عارف الرحمان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہلاک خارجیوں سے اسلحہ، گولہ بارود برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ صدر زرداری، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی کامیاب آپریشن پر فورسز کو مبارکباد، جامع شہادت نوش کرنے والے سپاہی کو خراج عقیدت۔ شام میں موجود 250 میں سے 79 پاکستانی زائرین بیروت پہنچ گئے۔ بیروت سے پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بریفنگ۔ شام میں پھنسے پاکستانی زائرین کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وطن واپسی کے لیے مدد کی جائے۔ 2 دن سے شام میں محصور اور شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ شام پر کنٹرول کے بعد مسلح حزب اختلاف کے کمانڈر ابو محمد جولانی نے محمد البشیر کو عبوری اتھارٹی کا سربراہ نامزد کر دیا۔ گزشتہ روز حیات تحریر الشام کے آپریشن کمانڈر احمد الشرح نے وزیر اعظم محمد الجلالی سے ملاقات کی۔ شامی وزیر اعظم نے اقتدار منتقل کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ دمشق میں حالات معمول پر آنے لگے، دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان، بینک بھی کھولنے کی منظوری۔ وفاقی کابینہ نے مزید 8 IPP سے ٹیرف پر نظر ثانی کی منظوری دے دی۔ IPPs میں JDW، چنیوٹ پاور، حمزہ شوگر، المعیز پاور پلانٹ شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ کو بتایا گیا فیصلے سے خزانے کو 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ دسمبر میں کراچی کے سوا ملک بھر کے بجلی صارفین کو ریلیف ملے گا۔ کے الیکٹرک صارفین سے جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ 3 روپے 3 پیسے وصول کرے جائیں گے۔ رواں ماہ کے صارفین کو 1 ماہانہ اور 1 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ باقی ملک کے صارفین کو دسمبر میں اکتوبر کی ایڈجسٹمنٹ کا 1 روپیہ 14 پیسے کا ریلیف ملے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا دورہ بلوچستان، دوسرے روز چیف جسٹس کا سب جیل گوادہ کا دورہ۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔
چیف جسٹس نے قیدیوں کی فلاح، انفراسٹرکچر کی بہتری سمیت ہر ڈویژن میں ایک جیل کے قیام پر زور دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمپلیکس مکران بھی گئے۔ جوڈیشل افسران، مکران بار کونسل کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ مکران بار کی جانب سے ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کا معاملہ اٹھایا گیا۔ چیف جسٹس نے مسائل کے حل اور قانون کی حکمرانی کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر کی ملاقات۔ نیتلی بیکر کا گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا، ہم FIA کو FBI کی طرز پر جدید ترین ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ قانونی دستاویزات کے حامل کسی بھی غیر ملکی کو اسلام آباد سے نہیں نکالا جا رہا۔ غیر قانونی مقیم افراد کو اسلام آباد میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے وزیر سے ملاقات۔ مریم نواز نے کہا، پاک چین تعلقات کے فروغ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ لوکل گورننس اور دیہی ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند ہیں۔ ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کے سلسلے میں چین سے بھرپور تعاون چاہتے ہیں۔ چین اور پنجاب کے ثقافتی روابط کے لیے پائیدار اقدامات کریں۔ حج درخواستوں کی وصولی کا آخری دن۔ سمندر پار پاکستانی اسپانسرشپ اسکیم میں بلا قرعہ اندازی شامل ہو سکتے ہیں۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق اب تک 75,337 حج درخواستیں جمع کرائی جا چکی ہیں۔ PSL سیزن 10 کی ڈرافٹنگ 11 جنوری کو ہوگی۔ تقریب دبئی یا لندن میں ہونے کا امکان۔ چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے اس بار پاکستان سپر لیگ کے مقابلے فروری مارچ کے بجائے اپریل مئی میں ہوں گے۔ PSL کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ خیبر پختونخوا جونیئر اسکواش چیمپئن شپ انڈر 13 اور 15 مقابلوں کے ٹائٹل بہن بھائی نے جیت لیے۔ ایونٹ میں صوبے بھر سے 300 کے قریب پلیئرز نے حصہ لیا۔ میری گائیکی کے سب سے بڑے مخالف والد تھے۔ گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، گانا شروع کیا تو پورا خاندان نفرت کرتا تھا، آج وہ لوگ فخر سے بتاتے ہیں۔ کسی ٹرک کے پیچھے اپنی تصویر دیکھوں تو رک کر ڈرائیور سے گلے ملتا ہوں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی محبتوں کا احسان مند ہوں۔ جلد پشتو زبان میں نیا گانا ریلیز کر رہا ہوں۔